صرف دنیا تو نہیں ہے، مکمل چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ مکمل چیزیں، مثلا ہمارے اس علاقے سے 10 افراد کھڑے ہیں، تو ہمیں 10 افراد کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری وابستگی کس سے ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان 10 میں اہل کون ہے۔ اگر نا اہل کو ووٹ دیا تو ووٹ دینے کے اوپر ذمہ دار ہم ہیں، جواب دہ بھی ہم ہیں۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کی 3 شرعی حیثیتیں لکھی ہیں۔ ایک حیثیت لکھی ہے ووٹ کی کہ ووٹ گواہی کا نام ہے۔ ووٹ اس بات کی گواہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس علاقے کے اندر جو 10 افراد کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہل، سب سے دیانتدار، سب سے امانت دار، سب سے زیادہ مذہبی لحاظ سے یہ شخص زیادہ قابل اعتماد ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ ووٹ کی ایک حیثیت گواہی کی ہے، اور اس حیثیت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات عرض کی ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور ایک جگہ عرض کیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ جب تم ووٹ دو، تم گواہی دو تو گواہی سچ کے ساتھ دینا، جھوٹ کے ساتھ گواہی نہیں دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ شرک، والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ چوتھا بڑا گناہ اسلام کے اندر جھوٹی گواہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں، سب سے بڑے بڑے گناہ جو اسلام کے اندر ہیں وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بلا ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، 2 گناہ، ایک شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ سے سہارے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ٹیک چھوڑ کر آگے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ شہادت الزور وقول شہادت الزور، آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی، یعنی آپ نے یہ جملے اتنی بار دہرائے، اتنی بار دہرائے کہ وہ صحابی جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرمانے لگے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ حضور آج چپ نہیں ہوں گے، اس بات کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ حضور خاموش نہیں ہوں گے۔ آپ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے اور اپنی ٹیک چھوڑ دی تھی اور آگے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، فرما رہے تھے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ پکڑ کا باعث ہے، اکبر الکبائر میں سے۔ ووٹ دیتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہے صرف اس لیے کہ میری گلی کا پائپ ڈل جائے، صرف اس لیے کہ مجھے کوئی سرکاری نوکری مل جائے، صرف مجھے مفاد عامہ میں جو ہو بہت اچھی بات ہے، اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مفاد عامہ سے ہٹ کر مفاد خاصہ میں چلی جائے بات اور وہ شخص اہل نہ ہو، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے کیے ہوئے گناہوں کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کے کیے ہوئے اعمال کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم نے اپنے ووٹ سے اس کو اس جگہ پر پہنچایا ہے، اگر وہ وہاں بیٹھ کر ظلم کرے گا تو اس ظلم کے حصے دار ہم بھی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعان علی خصومۃ بظلم او یعین علی ظلم، کوئی کسی جھگڑے میں ظلم کرے، کسی ظالم کا ساتھ دے، اللہ رب العزت اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ ایک دفعہ ووٹ دے کر جس شخص کو آپ نے ایوان میں پہنچایا ہے، 5 سال تک اس کے کیے ہوئے کاموں کے جواب دہ ہم اور آپ بھی ہوں گے، اس کے گناہ کے بھی ہم جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو یہ قوت، طاقت اور اختیار دیا ہے کہ تم اس طاقت اور اختیار کو استعمال کرو، اسلام کے خلاف استعمال کرو یا اسلام کے حق میں استعمال کرو، اس کے کیے جانے والے اچھائی کے کاموں میں ثواب میں شریک ہم بھی ہوں گے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کے لکھی ہے،
اور قرآن مجید کی آیت اس کے ساتھ لکھی ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے کہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ یہ آدمی اس منصب کا اہل ہے، میری یہ سفارش ہے، میری رائے ہے، میری سفارش ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اچھائی کی سفارش کی تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر اچھائی اور خوبی کا حصے دار میں ہوں گا، اور اگر برائی کی سفارش کی، برے شخص کی سفارش کی، چاہے وہ کسی مخصوص بنیاد پر کیوں نہ ہو، اس بنیاد کی وجہ سے اس کے کیے جانے والے ہر گناہ کا شریک اور حصے دار بھی میں ہوں گا، ہر گناہ کا شریک اور حصے دار۔ یاد رکھنا چاہیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دنیا کی رو میں بہتے ہیں۔ اگر یہ شریعت کے اصول و ضوابط کو اٹھا لیا جائے تو شاید ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ ووٹر ووٹ دیتے ہوئے عارضی مفادات کو نہ دیکھے، کسی جماعت کے عہدے کو نہ دیکھے، کسی چھوٹی موٹی باتوں کو نہ دیکھے، ایک مصلحت عامہ کو دیکھے، اس شخص کی قابلیت کو دیکھے، اس کی دیانتداری کو دیکھے، اس کے مذہب کو دیکھے کہ آیا یہ اس لائق ہے کہ اسمبلی میں جا کر ہم مسلمانوں کو نمائندہ بن کر اپنے آپ کو پیش کریں؟ ہم مسلمان اس کو اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ صرف دنیا تو نہیں ہے، مکمل چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ مکمل چیزیں، مثلا ہمارے اس علاقے سے 10 افراد کھڑے ہیں تو ہمیں 10 افراد کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری وابستگی کس سے ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان 10 میں اہل کون ہے۔ اگر نا اہل کو ووٹ دیا تو ووٹ دینے کے اوپر ذمہ دار ہم ہیں، جواب دہ بھی ہم ہیں۔